محمد بن حمیر نام کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ نماز روزے کے بڑے پابند تھے۔ دن روزے سے گزرتا اور راتیں نماز میں گزرتی، مگر انہیں شکار کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک روز شکار کرنے کے ارادے سے نکلے۔ جب وہ ایک ویران جگہ پہنچے تو ان کی سواری کے سامنے ایک سانپ آ گیا اور اپنے دم پر کھڑا ہو گیا اور بڑی لجاجت سے کہنے لگا، اے محمد بن حمیر، خدا کے لیے مجھے میرے دشمن سے بچا لیجئے۔ اللہ آپ کو عرش عظیم کے سائے میں اس دن پناہ دے گا جس دن اس کے عرش کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ مجھے دشمن سے بچا لے ورنہ وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ حضرت محمد بن حمیر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آخر تو ہے کون اور مجھ سے پناہ کیوں چاہتا ہے؟ کہنے لگا، میں مسلمان ہوں اور لا الہ الا اللہ کی گواہی بھی دیتا ہوں۔ چنانچہ میں نے اس کے لیے اپنی چادر کھول دی اور کہا کہ آ اور اس میں چھپ جا۔ کہنے لگا، یا نہیں، میرا دشمن مجھے دیکھ لے گا اور مجھے مار ڈالے گا۔ محمد بن حمیر نے کہا کہ پھر تجھے کہاں چھپاؤں؟ وہ صاحب کہنے لگا کہ اگر آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے پیٹ میں چھپا لیجئے۔ محمد بن حمیر نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم مجھے مار نہ ڈالو۔ کہنے لگا، نہیں، قسم بخدا میں ایسی حرکت کبھی نہیں کروں گا۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے فرشتے جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس پر گواہ ہیں۔ حضرت محمد بن حمیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی قسم سے مطمئن ہو کر اپنا منہ کھولا اور اسے اپنے پیٹ میں جانے دیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک نوجوان آیا۔ اس نے اپنے کندھے پر ایک تیز تلوار لٹکائی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، اے شخص، کیا آپ نے سانپ دیکھا ہے؟ انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں، میں نے کسی سانپ کو نہیں دیکھا ہے۔ نوجوان یہ بات سن کر وہاں سے چلا گیا۔ پھر اللہ والے نے نہ کہنے کی وجہ سے 100 بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سانپ کہاں ہے، لیکن بس سانپ کو بچانے کے لیے آپ نے ایسا کہا تھا۔ اس کے جاتے ہی سانپ نے اپنا منہ نکالا اور بولا کہ کیا میرا دشمن جا چکا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ تو کب کا جا چکا ہے۔ اب تو بھی میرے جسم سے نکل جا، مجھے بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ سن کر وہ دھوکے باز سانپ کہنے لگا، اب تو میں آپ کے جسم سے باہر نہیں آؤں گا۔ اب آپ کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو میں آپ کو زہر دے کر مار ڈالوں یا میں آپ کے دل میں سوراخ کر دوں۔ آپ نے کہا کہ تیرا وعدہ کہاں چلا گیا اور تیری وہ قسمیں کہاں گئیں؟ سانپ نے کہا کہ آپ بہت بیوقوف ہیں، آخر آپ نے میرے ساتھ احسان کیوں کیا؟ آپ کو مجھ سے کیا لالچ تھی؟ آپ نے کہا کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے تیرے ساتھ نیکی کی ہے، اگر تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو مجھے پہاڑ پر جانے دے۔ سانپ نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ پہاڑ پر آئے اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ زندگی سے مایوس ہو کر آپ نے آسمان کی طرف آنکھیں بلند کی اور یہ دعا پڑھنا شروع کیا، اے لطیف، اپنے لطف خفی سے مجھ پر مہربانی فرما، آج مجھ کو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دے۔ اے میرے مالک، مجھے اس سانپ سے نجات عطا فرما۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ وہاں خوشبو میں بسا ہوا ایک نوجوان نظر آیا جس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح روشن تھا۔ اس نے کہا، اے شیخ، آپ یہاں زندگی سے مایوس ہو کر موت کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے سانپ کی ساری کہانی بتا دی اور کہا کہ اب بھی سانپ میرے پیٹ میں موجود ہے۔ میں نے تو اسے دشمن سے بچانے کے لیے پناہ دی تھی، مگر یہ اب مجھے مار ڈالنا چاہتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ پھر اس نے اپنی چادر سے ایک بوٹی نکالی اور آپ کو کھلا دی۔ جیسے ہی آپ نے بوٹی کھائی تو آپ کا چہرہ بدل گیا اور آپ کا بدن تھر تھر کانپنے لگا۔ پھر اس نوجوان نے دوبارہ وہی بوٹی کھلائی تو آپ کے پیٹ میں سخت ہلچل ہوئی اور درد محسوس ہونے لگا۔ پھر جب تیسری بار وہ بوٹی کھلائی تو سانپ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جسم سے نکل آیا اور آپ کو سکون حاصل ہوا۔ آپ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اے میرے عظیم محسن، آپ یہ تو بتائیں کہ آپ ہے کون؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ میں آپ کا نیک عمل ہوں جو آپ نے سانپ کے ساتھ کیا تھا۔ جب سانپ نے آپ کو دھوکہ دیا اور آپ کے جان کے در پر ہوا تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے اور عرض کی کہ اے اللہ، اس کو سانپ کے شر سے محفوظ رکھ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں نے وہ ساری حرکتیں دیکھی ہیں جو سانپ نے میرے بندے کے ساتھ کی ہے، اور پھر مجھے حکم دیا کہ اے فلاں کے نیک عمل، جنت کا ایک ہرا پتہ لے کر میرے بندے محمد بن حمیر کے پاس جلدی سے جاؤ اور اس کی مدد کرو اور اسے کہو کہ تو نے صرف ہمارے خوشی کی خاطر نیکی کی ہے، جا تیری اس نیکی کے بدلے ہم نے تجھے احسان کرنے والوں میں لکھ دیا، ہم تیرا انجام بھی احسان کرنے والوں کے ساتھ کریں گے، ہم تیرے دشمنوں سے تیری حفاظت بھی کریں گے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں اور اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل
الکوثر وائس کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو احسان کرنے والا بنائے، آمین۔